جی میرا خیال ہے ہم حمزہ سے گفتگو کا آغاز کریں. چلیں. بہت شکریہ سلمان بھائی. میرے خیال میں یہ آواز صحیح ہے. تو میں نے بھی اس نظم کو جب آپ نے گروپ میں بھیجی تو اس کا مطالعہ بھی کیا، اور یقیناً اجمل بھائی نے جس طرح سے اجمالی گفتگو میں جان ایلیا صاحب کے مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پھر میں اس نظم کی طرف آتا ہوں تو اجمل بھائی کی وہ بات بھی ایک طرف درست لگتی ہے کہ یہ جو مزاج ہے نظم کا، یہ یقیناً جان ایلیا کے باقی جو کام ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، اور اس میں ایک الگ استمزاج نظر آتا ہے اور ایک استشہادی کیفیت ہے جس میں وہ ایک سمجھنے مشہود کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے سامنے اور اپنے مسائل اور اپنی کلفت اور صعوبت کو بیان کر رہے ہیں. اس میں ایسا لگ رہا ہے لیکن اس میں کوئی امید کی کرن بھی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو جو اس کا اختتام ہوا ہے تو اختتام پذیر ہوتے وقت بھی ایک اداسی اور وہ ہمیں ایک اندوگین کی صف میں کھڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی جان صاحب کو جو میں نے پڑھا اور جتنا میں ان سے واقف ہوں، کیونکہ تایبو وغیرہ سے بھی ان کی کافی تذکیر سنتا رہا ہوں، تو ایک بہت پرتخیل شخص تھے اور ان کے تخیلات کی آمدنی بڑی غیر معمولی تھی. لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر انسان ایک مفروضاتی کیفیت کے اشتداد کو اگر اپنے اوپر طاری کر لے تو اس کے تخیلات کی آمدنی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اس کی بڑی یافت بن جاتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے تخلیقی پارے جو ہے پیشین پیش ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی تخلیقات میں جو ہے مختلف زاویوں کی طرف جو ہے نشاندہی کرنے لگتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں اس نظم میں بھی دیکھا جائے تو روایت کے کھو جانے کا اندیشہ بھی معلوم ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں اس کو جزوی طور پر دیکھیں یا کوئی اس کو اگر بنیادی مقدمہ بنائے تب بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں روایات سے جس طرح سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے دور کا مسئلہ تھا یا اس دور کے مقتضیات تھے جس کی طرف وہ جو چلتا ہوا ماحول ہے اس میں موجود منافرت کی طرف جو ہے ایک اور جو مضمرات ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لیکن مجھے ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ دور جدید میں جو ہے ہم کو اپنی سوچ اور اپنے تفکرات کا جائزہ بھی لینا چاہیے، کیونکہ ہم جدت کو روایت کا لباس پہنانا آج بہت مشکل ہو رہا ہے، ہو نہیں پا رہا، ناممکن سا ہو رہا ہے. تو ہم نشستیں بھی کرتے ہیں اور اس حوالے سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور کتنی ہی تعمق و تعلیل کے ساتھ اپنی روایت کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ روایت کی استعماریت جو ہے اتنی زیادہ کمزور تھی کہ اس کی استعماریت میں ہم کہیں پر بھی معاون ثابت ہو نہیں پا رہے. تو ان چیزوں کو بس ملحوظ رکھنا چاہیے. باقی ایک طالب علمانہ میری بھی رائے ہے اور وہ میں نے استمزاج پیش کی ہے، اور باقی بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے، اور اس بارے میں زیادہ بہتر آپ ہی بتا سکتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا تہہ دل سے سپاس گزار ہوں. جی بہت شکریہ حمزہ. مکالمے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم گفتگو سے کسی چیز کی گہرائی میں تہ میں پہنچیں، اور بڑا اچھا آپ نے ایک اہم نقطہ یہاں نکالا، اور وہ ایسا نقطہ ہے کہ جان صاحب کی شخصیت اور شاعری میں وہ بہت واضح نظر آتا ہے، اور وہ ہے مراجیت، وہ ہے زندگی کی لا یعنیت. وہ جب اچھی کیوں در آئی، یہ بڑا گریجولی در آئی ہے. جس طرح کے حالات و واقعات پاکستان بننے سے پہلے، تھوڑا پہلے، اور پھر پاکستان بننے کے بعد